ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بڑی خبر آئی اور ایک دم اچانک آئی اور بہت اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں نئی دہلی طرز پر اسمبلی اور منتخب جمہوری حکومت بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ یعنی اس کی اسمبلی بھی الگ ہوگی اور اس کی حکومت بھی الگ ہوگی، اور وہ کس طرح کام کرے گا وہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے، اور اس میں ظفر اللہ صاحب اور اس کے ساتھ جو سب کمیٹی ہیں انہوں نے اپنی سفارشات مرتب بھی کر لی ہے، اور اب یہ پلاننگ ڈویژن احسن اقبال اور اس کمیٹی کے ذریعے اس کو فائنلائز کیا جائے گا، اور اہم ترین قانون سازی ہوگی۔ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ یقیناً اس ملک یہ جو کام حکومت کرنے جا رہی ہے اس میں سیاسی لوگ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور شاید نہ ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ اگر ان کو اپنی حکومت چلانی ہے، اپنی حکومت کو آگے لے جانا ہے، اپنے مدت کو پوری کرنی ہے، تو ان اہم کاموں کو کرنا پڑے گا، پریشر کہیں سے بھی ہو، لیکن جائز ہے۔ اگر اسلام آباد کو آپ ایک ایسا ٹیریٹوریل بنا دیتے ہیں جہاں اس کی حکومت ہو، جہاں اس کی اسمبلی ہو، اور بہت ساری چیزیں اس کے انڈر میں کام کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ سے نکال کر اسے دیا جائے، تو یہ اچھا اقدام ہے، اور دنیا میں ہو رہا ہے، اور نئی دہلی کا یہ طرز ہے۔ اور کیا اس میں ہوگا، اسمبلی اپنا لیڈر منتخب کرے گی جو میئر کہلائے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامی اصلاحات کے لیے تشکیل سب کمیٹی نے سفارشات دے دی۔ اسلام آباد میں نمائندہ حکومت اور جمہوری کنٹرول قائم کیا جائے گا۔ وفاق سے اسلام آباد حکومت کو اختیارات منتقل کیے جائیں گے۔ بکھرے ہوئے محکموں کے بجائے مربوط انداز میں ادارے بنائے جائیں گے۔ وفاق کے ایک یونٹ کے طور پر موضوع انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے گا۔ یہ ڈھانچہ گلگت بلتستان کے طرز پر صوبائی حکومتوں کا جیسے کمیٹی کا ہوتا ہے ویسے بنے گا۔ یہ سفارش پارلیمانی سب کمیٹی کی عبوری رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ سب کمیٹی نے تجویز کیا ہے کہ اسلام آباد میں نئی دہلی کی طرز پر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT گورنمنٹ بنائی جائے، سفارش کر دی گئی ہے۔ ICT کی منتخب اسمبلی ہوگی جس کے نمائندے براہ راست منتخب کیے جائیں گے۔ بالکل صوبائی اسمبلی کے پاس ہوم، پولیس اور ماسٹر پلاننگ کے اسٹیٹسٹک نہیں ہوں گے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا۔ اسلام آباد اسمبلی اپنا لیڈر منتخب کرے گی جو میئر کہلائے گا، اور یہ اسمبلی کو جواب دہ ہوگا، اور ICT کے محکمے صوبائی محکموں کے طرز پر ہوں گے۔ ایک طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ مثلا اختیارات، اور جس طرح صوبوں کو دیا گیا ہے اسی طرح اس میں چند چیزیں نکالی گئی ہیں۔ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس اقدام کو سراہا بھی جا رہا ہے بہت اچھے لیول پر، اور حکومت اور پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ پھر بتاتا ہوں کہ سیاسی لوگ اس کو اتنے آسانی سے ہضم نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ دباؤ اتنا ہے، اور اس حکومت کو اپنی مدت اگر پوری کرنی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اپنی جو بینیفیشری ہیں، جن کو بڑے اہم ترین عہدے ملے ہوئے ہیں، ان کو اگر اپنے عہدے سلامت رکھنے ہیں اور حکومت کی مدت پوری ہونی ہے، تو پھر یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام پہلا ایک راستہ ہوگا، اس کے فوری بعد جو اہم ترین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 13 سے 15 صوبے بنیں گے، اور اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی سیاسی جماعتیں، صوبائی حکومتیں کبھی نہیں چاہیں گی، لیکن جب آپ فارم 47 کی حکومت ہوں گے، غلط طریقے سے حکومت میں آئے ہوں گے، آپ کی کمزوریاں ہوں گی، آپ نے آئینی عہدے لیے ہوں گے، اتنی سیٹیں آپ کی نہیں ہیں، آپ نے مراتیں لی بھی ہیں، تو پھر اس کے بدلے آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو اسلام آباد کا فیصلہ ہے ٹیریٹوری کا، اس کا بھی، اور آئندہ آنے والے وقت پہ جو ملک اور قوم کی بہت ضرورت ہے، ایک عام پاکستانی کے لیے بہت ضرورت ہے، اس کا اقدام بھی ہونا ہے، اور صوبے بننے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا ہے کہ ضلعی حکومتوں کو فعال کیا جائے، تاکہ مالی اختیارات اور انتظامی اختیارات مرکز سے صوبوں، اور صوبوں سے یونین کونسل تک جائے، ضلعی حکومت تک، عوام تک جائے۔ یہ کام شروع ہو چکا ہے، مخالفت بھی آئے گی،
لیکن اتنی کمزوری ہے حکومت کی اور سیاستدانوں کی کہ ان کمزوریوں کی بنیاد پہ جو ان کو بینیفیشری ہیں ان بینیفیشری کی موجودگی میں وہ اختلاف کیسے کریں؟ کسی طرح سے بھی ہو، ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو، سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، کوئی بھی کروا رہا ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔